بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، معاشرے کے اندر جو بگاڑ آتا ہے، جو فساد آتا ہے، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس کی ایک وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ماں باپ اپنی نسل، اپنی اولاد، اپنے چھوٹوں، اپنے ماتحتوں پر صحیح نظر نہ رکھ رہے ہوں۔ اور دوسری ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو اہل علم ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، مسجد کے ائمہ ہوتے ہیں اور منبر و محراب کے مقرر ہوتے ہیں، ان کی فکریں اور ان کی دعوتیں اور ان کی محنتیں کم پڑ جائیں۔ دوستو، ایک سال کے عرصے میں جو لاک ڈاؤن کا عرصہ گزرا اور لوگوں کے اندر تنہائیاں آ گئیں، لوگ ایک دوسرے سے دور رہنے لگے، اجتماعات ختم ہو گئے، لوگوں کا ایک دوسرے سے ملنا جلنا اور جڑنا، یہ ساری چیزوں پر رکاوٹیں اور پابندیاں لگ گئیں، جس کی وجہ سے بہت ساری معاشرت کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، بہت سارا فساد پیدا ہو گیا۔ نوجوانوں میں اور بلکہ چھوٹے سے چھوٹے بچوں کے اندر فون کا استعمال ایک ایسے طریقے پر ہو گیا کہ جس کی وجہ سے بچہ اس کی خرابیوں سے متاثر ہو گیا۔ اور اب تو اسکول کے بہانے، تعلیم کے بہانے، ایجوکیشن کے بہانے بچوں کے ہاتھوں میں، لڑکیوں کے ہاتھوں میں، لڑکوں کے ہاتھوں میں فون تھما دیا گیا، اور بچوں کا بغیر فونوں کا رہنا، اس کا تصور ختم ہو گیا۔ ایسے وقت میں اگر ہم معاشرے کے اوپر اور معاشرے کے حالات کے اوپر ایک نظر ڈالیں تو ایسے واقعات سننے میں آ رہے ہیں اور دیکھنے میں آ رہے ہیں، اور بچے فونوں کے ذریعے سے اپنا فن بتانے کا ایک ایسا ان کے اوپر جنون چڑھ گیا ہے اور عشق چڑھ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے جہاں ان کی جسمانی موت پیش آ رہی ہے، وہیں پر ان کی روحانی بھی زندگی خاتمے پر ہے، زندگیاں ان کی ختم ہو رہی ہے۔ دوستو، کسی نے یہ بات تو صحیح کہی ہے کہ فون نیکیوں کا صندوق بھی ہے اور برائیوں کا بندوق بھی ہے۔ فون اگر صحیح استعمال کرتا ہے کوئی شخص تو اس کو اچھائیاں بھی اس کے ذریعے سے مل جاتی ہیں، لیکن اسی فون کو جب برائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو آدمی تنہائی میں رہ کر بھی اتنا بگڑ جاتا ہے کہ پھر اس کو سدھارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر مارکیٹنگ کو لیا جائے یا بازار کو لیا جائے، لوگوں کی معاملات والی زندگی لی جائے، یا گھروں میں رہنے سہنے کا معاملہ لیا جائے، یا بچوں کا اپنے ماں باپ کے ساتھ رویہ لیا جائے، چھوٹے اور بڑوں کے اکرام کے سلسلے میں بات کی جائے، یا پھر نوجوانوں کا، لوگوں کا، بڑوں کا، بوڑھوں کا، مردوں کا اور عورتوں کا عبادتوں سے ان کی دوریوں کی بات کی جائے، اور اخلاقی معاملات پر، اخلاقی حالات پر لوگوں کی بات کی جائے، تو دوستو یہ ایسا وقت معلوم ہو رہا ہے کہ ماں باپ کو بھی ایسے وقت میں اپنی ذمہ داری سمجھنے کی ضرورت ہے، اور علماء کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، جب کبھی معاشرے کے اندر ایسے حالات پیدا ہوئے اور ایسے حالات، فتنوں کے حالات پیدا ہوئے، لوگوں کے اندر بگاڑ کے حالات پیدا ہوئے، فساد کے حالات پیدا ہوئے، تو ایسے وقت میں سب سے پہلے جن کا دل دھڑکتا ہے اور جن کا دل تڑپتا ہے اور جن کی فکریں پریشانیوں میں بدل جاتی ہیں، وہ علماء ہوتے ہیں۔ اسی بات کو لے کر دوستو، دارالعلوم دیوبند نے بھی ایک اصلاح معاشرہ ایک مہم شروع کی۔ اس مہم کے ذریعے سے دارالعلوم نے اپنے دیوبند کے اطراف اور مختلف علاقوں کے اندر اپنے بڑے بڑے اساتذہ، دیوبند کے بڑے بڑے ماہر اساتذہ جو مفسر ہیں، جو محدث ہیں،
جو فقہ کے استاد ہیں، جو تفسیر کے استاد ہیں، جو حدیث کے استاد ہیں، جو نحو و صرف کے جو ہے استاد ہیں، اپنے ان اساتذہ کو دارالعلوم دیوبند نے چھوٹے سے چھوٹے گاؤں تک بھیجا، وہاں کے لوگوں تک بھیجا، جس کے ذریعے سے یہ بڑے بڑے علماء وہ چھوٹے چھوٹے گاؤں کو گئے، وہاں کے مقامات پر ان کا دورہ ہوا، وہ مسجدوں میں تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں کو جمع کیا گیا اور ان کو دین بتایا گیا، ان کو اسلام بتایا گیا، ان کو جینے کا سلیقہ بتایا گیا، انہیں اللہ کے احکامات بتائے گئے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات بتائے گئے، اور اس طریقے کی ایک مہم کے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح کی ایک فکریں پیدا کی گئیں۔ دوستو، دارالعلوم دیوبند نے جو مہم شروع کی، اصلاح معاشرہ کی جو مہم شروع کی، یہ مہم صرف جو ہے اتر پردیش یا دیوبند کے اطراف یا سہارنپور کے اطراف ہی نہیں، بلکہ دارالعلوم کی شروع کردہ اس مہم کو پورے جو ہے ہندوستان کے اندر، پورے انڈیا کے اندر اور پورے بھارت کے اندر چلانے کی ضرورت ہے، اور اس کو چلانے کے لیے سب سے جو ہے اہم کردار اگر کوئی ادا کر سکتے ہیں تو وہ ہمارے علماء ادا کر سکتے ہیں۔ ضلعی سطح پر، منڈل سطح پر اور جو ہے ملکی سطح پر علماء کو چاہیے کہ دارالعلوم کی اس مہم کو جو ہے گاؤں گاؤں تک پہنچائے، خود نکل پڑیں یا ایسا جوڑ کریں یا ایسے اپنے باہم جو ہے فکریں رکھنے والے یا اس سلسلے کے فکریں رکھنے والے علماء جڑ کر جو ہے ایک ایسی مہم بنائے جس مہم کے تحت میں ہمارا جو ہے اس گاؤں تک بھی جو ہے ہماری پہنچ ہو جہاں ایک مسلمان کا گھر ہو، اس بستی تک بھی ہماری پہنچ ہو جہاں پر مسلمان جی رہا ہو، اس کو بتایا جائے کہ اس کو کہ زندگی کس طریقے سے گزارنا ہے، یہ زندگی جو اللہ کی امانت ہے اس کو کس طریقے سے جو ہے گزارنا ہے، اور یہ زندگی اللہ نے کس مقصد کے لیے جو ہے بنائی ہے۔ علماء کرام جو اس ویڈیو کے ذریعے سے جن تک یہ بات پہنچ رہی ہیں، ہم بڑے چھوٹے ہیں لیکن ایک گزارش ہی کر سکتے ہیں، اور ہمارا بھی دل جب ہمارے نوجوان، پیارے نوجوان جب جو ہے مختلف طریقوں سے بگڑتے ہیں تو دل ہمارا بھی تڑپتا ہے کہ کاش یہ نوجوان جو اپنا فن، جو اپنی محنت، جو اپنی جو فکریں ہیں جو کسی اور لائن پر لگا رہا ہے، کاش اگر یہ دین پر لگاتا تو جنت سے کتنا قریب ہوتا، اللہ سے کتنا قریب ہوتا، اور اس کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا کی محبت سے کتنا بھرا ہوا ہوتا۔ علماء کرام سے، اہل علم سے، ائمہ کرام سے ہماری پرخلوص گزارش ہے کہ دارالعلوم کی شروع کردہ، دارالعلوم دیوبند کی شروع کردہ اصلاح معاشرہ مہم کو جو ہے گاؤں گاؤں تک پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو اور جو ہے کامیابی تک پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔